بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام عبداللہ بن شیرمہ سے روایت کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں عامر بن شامی کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی، ایک آدمی اسے کلمہ شہادت کی تلقین کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، اور وہ بہت زیادہ کہہ رہا تھا۔ وَزَّامَهُمْ کلمۃ التقویٰ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ہم نے ان تقوی کا کلمہ لازم کر دیا اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے۔ شامی نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمارے ساتھی کو نجات دی۔ ابن ابی دنیا نے حسن سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں تمہارے اس شہر میں ایک نیک آدمی تھا، وہ مسجد سے نکلا، جب اس نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا ملک الموت اس کے پاس آ گیا۔ اس نے ملک الموت سے کہا خوش آمدید، میں تجھ سے ملنے کا بڑا خواہش مند تھا، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ قبر بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ قبر کو قوت گویائی عطا فرماتے ہیں، وہ مومن کو خوشخبری دیتی ہے کہ تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کافر کو ڈراتی ہے کہ تیرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر بولتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو اکثر یاد کیا کرو، بے شک قبر ایک دن کلام کرے گی اور وہ کہے گی میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گڑھا ہوں۔ یہ جب بندہ مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو اسے قبر کہتی ہے خوش آمدید، جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو تیرا چلنا مجھے پسند تھا، آج جب میں تیری نگہبان بنی ہوں اور تو میرے پاس آ گیا ہے تو دیکھو میں تجھ سے کیا کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر اس کے لیے تا حد نظر وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب کسی فاجر یا کافر کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے تجھ کو خوش آمدید نہیں ہے، جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میں تجھ سے نفرت کرتی تھی، آج جب میں تیری نگہبان بنی ہوں تو تو میرے پاس آیا ہے تو دیکھ میں تجھ سے کیا کرتی ہوں۔ وہ اس پر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں توڑ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر 7 فرشتہ مسلط کر دیتا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک کوئی چیز نہ اگے، وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر میں داخل ہونے کے بعد خوبصورت عاقبت میں رؤوف و رحیم سے ملا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا کہ میں عمر کو خواب میں دیکھوں تو میں نے اسے موت کے قریب دیکھا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ میری فراغت کا وقت ہے، اگر میں رؤوف رحیم رب سے نہ ملوں تو قریب ہے کہ میرا عرش گر پڑے۔ جب شریح بن عبد السمانی پر موت کا وقت آیا تو تحسیب بن حارث اس کے پاس آیا اور وہ بالکل اطمینان سے تھے۔ وہ غضب نے کہا اے ابو الحجاج، اگر تو موت کے بعد آنے پر قادر ہو تو ہمیں وہ بتانا جو تم دیکھو گے، اور یہ کرنا فافعل۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فافعل اہل فقہ میں بڑا مقبول کلمہ ہے۔ ایک عرصہ تک خطیب کے تشریح کو نہ دیکھا، پھر اس کو اپنی خواب میں دیکھا اور اس سے کہا کیا تو پیش نہیں ہوا؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہوا ہوں۔ کہنے لگے تو تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ہمارے رب نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور ہم سے صرف احرز ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ قصیب نے پوچھا احرز کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف انگلیوں کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس میں فلاں برائی ہے۔